آج کل یہ طرز عمل بہت عام ہو گیا ہے کہ ہر شخص دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے۔ خود اس میں وہ عیب ہوتے ہیں، برائی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو سمجھانے میں لگ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کر ہی نہیں پاتا، کیونکہ اصلاح کرنے والا خود اس برائی اور اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر اصلاح کرنی ہو تو پہلے ہمیں اپنے گھر سے اصلاح کرنی ہوگی، پہلے خود کو صحیح کرنا ہوگا، اور جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو پھر ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ہم دوسرے کی اصلاح کریں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایک اپنا جو طرز عمل ہے وہ اچھا ظاہر کریں اور دوسرے کو اس میں اٹریکشن نظر آئے اور وہ ہمیں دیکھ کر خود بدلنے کی کوشش کریں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ہر شخص میں ایک خوبی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں سے برائیوں کو آہستہ آہستہ نکال دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اچھائی اجاگر ہو جائے۔ نتیجتاً وہ شخص ایک بہتر شخص کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس بات کو ہم ایسے سمجھیں گے، آپ لوگ جانتے ہیں وہ ایک بہت بڑا مجسمہ ساز ماضی کا مائیکل اینجلو، جو اپنے فن مجسمہ سازی میں بہت مشہور تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بہت سے مجسمے تراشے۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ایک مجسمہ تراشا جو 18 فٹ بلند تھا۔ فلورنس میں وہ نصب ہے اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے فن کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنا اچھا سنگ تراشی کرتے ہو، جس کی مثال نہیں ملتی، تو تم یہ سنگ تراشی کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کوئی مجسمہ ساز نہیں ہوں، نہ مجھے مجسمہ سازی آتی ہے، بٹ مجھے جہاں کہیں ایک بڑا سنگ مرمر کا پتھر نظر آ جاتا ہے تو اس میں مجھے جو حضرت داؤد ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں، اور میں صرف اتنا سا کام کرتا ہوں کہ ان کی شکل کے علاوہ جو بھی پتھر ہوتے ہیں، اضافی چیز ہوتی ہے، اس کو چھینی ہتھوڑی لے کر اور ان کو علیحدہ کر دیتا ہوں، اور نتیجتاً حضرت داؤد کی ایک خوبصورت شکل سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں یہ نقشہ موجود ہونا چاہیے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، عوام کی، لوگوں کی، مخلوق خدا کی خدمت کیا ہے اور ان کی ناراضگی کیا ہے۔ جب اس طرح کی تمام چیزیں ہمارے ذہن میں راسخ ہوں گی، پختہ ہوں گی، تبھی جب ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں کیا موجود ہے، کیا موجود نہیں ہے۔ جب ہم یہ جانچ لیں گے تو پھر ہمیں کرنا صرف اتنا سا ہے کہ دوسرے شخص میں جو اچھائی موجود ہے اس کو رہنے دیں اور اس سے ہٹ کر جو برائی ہے اس کو چھینی ہتھوڑے سے ایک طرف کریں، اور اس صورت میں آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ، آپ کے طرز عمل اس چھینی اور ہتھوڑی کا کام کریں گے کہ اس سے برائی آہستہ آہستہ نکلتی چلی جائے گی اور اس کی وہ خوبی اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کبھی بھی کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو پہلے آپ میں وہ اچھائی ہونی چاہیے، اور پھر ہی آپ دوسرے میں اس کو محسوس کر کے، اسے پا کر تو اس کو اجاگر کر سکتے ہیں اور اس میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔